السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں بی اے پارٹ 2 بی ایس سی بی کام اے ڈی اے اے ڈی سی اور اے ڈی ایس کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اردو لازمی۔ اور آج ہم دیکھیں گے اس میں حضرت علامہ شبلی نعمانی کی طرز تحریر، جو کہ 15 نمبروں کا سوال ہوتا ہے۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شبلی نعمانی نے گزشتہ شان و شوکت اور اس پر رونق دور کو اپنی تحریر کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے جوش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی نامور شخصیات ہستیوں کو پیش کر کے اپنی بے حس قوم میں جوش پیدا کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں المامون، الفاروق، سیرت النعمان، الغزالی مختلف اوقات میں لکھیں۔ ان میں بعض کتابوں کا مواد اکٹھا کرنے کے لیے انہیں مصر، شام، قسطنطنیہ وغیرہ کا سفر کرنا پڑا۔ آخری تصنیف سیرت النبی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کی مکمل تصنیف بھی انہی کے ہاتھوں سے لکھی جائے، پر افسوس پہلی ہی جلد مکمل نہیں ہو سکی تھی کہ قضائے الہی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ شبلی نعمانی نے متعدد کتابیں لکھیں جن کے موضوع مختلف ہیں۔ علم، کلام، تاریخ، تنقید اور سیرت، ہر میدان میں اپنی قابلیت دکھائی، لیکن سب سے زیادہ نام تاریخ اور تنقید کے میدان میں ہوا۔ تاریخ نویسی میں ان کا طریقہ تحریر دلکش اور دلچسپ ہے، اور تاریخ جیسے خشک موضوع کو بھی انہوں نے ادب کی چاشنی سے پرلطف بنا دیا۔ طرز تحریر پر اتنا عبور ہے کہ ایک کڑی کو دوسری کڑی سے اس طرح ملاتے تھے کہ کہیں ان کی تحریریں بے جوڑ نظر نہیں آتی تھیں۔ انہوں نے تنقیدی کتابیں بھی لکھیں۔ انہوں نے فضولیات اور غیر مناسب باتوں کو ترک کر کے کارآمد چیزوں کو چننے کا انداز بھی بتایا۔ شبلی کا طرز تحریر دلکش بھی ہے اور دلچسپ بھی، اور ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ بھی ہے۔ اپنے مضمون کی خشکی دور کرنے کے لیے وہ جا بجا دلچسپ تشبیہات سے کام لیتے تھے۔ شبلی نعمانی اپنی تحریروں میں زیادہ تر روزمرہ اور عام الفاظ کا استعمال کرتے تھے، لیکن زور بیانی کے لیے کبھی عربی اور فارسی کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے۔ اپنے مفہوم کو واضح کر دیتے تھے۔ اپنی تحریروں میں وزن پیدا کرنے کے لیے ان کی تحریریں اردو ادب میں ناقابل فراموش ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی بے معنی طوالت سے گریز کرتے تھے اور لمبی لمبی باتوں کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کرتے تھے۔ بعض اوقات تو ایک صفحے کا کام ایک سطر سے بھی لے لیتے تھے۔ وہ حسین اور خوبصورت الفاظ سے نثر کو یوں سجا سنوار دیتے تھے کہ شاعری کا لطف پیدا ہو جاتا۔ مولانا شبلی کا دور مسلمانوں کی زب و حالی کا دور تھا، اس لیے ان کی تحریروں میں اہم خصوصیت اسلاف کی ہے، جس کا مقصد دینی، سیاسی اور مذہبی کارناموں کا تعارف کرانا ہے۔ وہ مسلمانوں کے کارنامے بیان کر کے ان میں جوش اور ولولہ، قوت اور ہمت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کی تحریریں ایک مقصد کے لیے لکھی گئی تھیں۔ شبلی نعمانی کی تحریریں سادہ تھیں۔ شبلی کی تحریروں میں تکلف نہیں بلکہ بے ساختہ پن ہے۔ وہ موقع محل کے اعتبار سے طرز تحریر اختیار کرتے، بات اس قدر سادہ کہتے کہ کہیں بھی کوئی لفظ بلا ضرورت معلوم نہیں ہوتا۔ شبلی نعمانی اردو زبان کے پہلے مورخ ہیں جنہوں نے تاریخ کو فلسفیانہ انداز میں تحریر کیا۔ انہوں نے تاریخی واقعات میں فلسفیانہ اور ثقافتی ماحول کی بھی عکاسی کی ہے۔ شبلی نعمانی ایک کامیاب سوانح نگار ہیں۔ بحیثیت نگار ایک منفرد مقام کے مالک بھی ہیں۔ ان کی تحریریں اردو ادب میں ناقابل فراموش ہیں۔ تو یہ تھا حضرت علامہ مولانا شبلی نعمانی کا طرز تحریر، جو ان کا طرز بیان تھا۔ تو آج ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہو، اور اس کے علاوہ بھی میری کافی ساری ویڈیوز پینڈنگ میں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔